مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم یا کریم یا کریم یا کریم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے.
برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا، تاجدار بدتوحا، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا، احمد مجتبی، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرت العلامہ واجب الاحترام محترم المقام فاضل جلیل عالم نبیل استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الرزاق مظہری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، فخر السادات، زینت صدارت محفل، حضرت العلامہ واجب الاحترام مولانا سید محمد مناظر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کی صدارت و قیادت میں آج کا یہ بڑا ہی خوبصورت پروقار پرمسرت پروگرام جو کہ شیر اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد رضا المصطفیٰ سیالی صاحب کی زیر انتظام زیر اہتمام منعقد ہوا بسلسلہ شادی خانہ آبادی صاحبزادگان حضرت علامہ مولانا محمد جواد المصطفیٰ صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد اعجاز المصطفیٰ صاحب، اللہ رب العزت ان نوجوانوں کی جوانیوں میں صحت و سلامتی والی برکتیں عطا فرمائے، لمبی عمریں عطا فرمائے، خیر اور برکت عطا فرمائے۔ علماء کرام کی موجودگی میں مجھ جیسے حقیر کا کچھ عرض کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، خطاب نہیں سبق سنانے کے ارادے اور نیت سے کچھ باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا، آپ کی توجہ رہے گی، بات سمجھ آئے گی تو بات بنے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اور مجھے سمجھ آئے گی کہ آپ کو سمجھ آئی ہے، وہ آپ کی سبحان اللہ سے پتہ لگنا ہے۔ اللہ رب العزت کے ایک بڑے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہوں نے پوری زمین پر بادشاہت کی ہے، اور کمال یہ ہے کہ ان کی حکمرانی پرندوں پر بھی تھی، چوپایوں پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی حکومت تھی، ہوائیں بھی ان کا حکم مانتی تھیں۔ ہواؤں کا حاکم، پرندوں کا حاکم، چوپایوں کا حاکم، جنات کا بادشاہ، یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدیوں میں کھڑا ہے، جس کے نمازیوں اور مقتدیوں کا عالم یہ ہے، امام کا مقام کیا ہوگا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں ایک پرندے کو غائب پایا، نام تھا اس کا ہدہد۔ فرمایا کیا وجہ ہے کہ وہ آیا نہیں؟ آئے گا تو اپنے لیٹ آنے کی وجہ بیان کرے گا، بغیر عذر کے لیٹ ہوا ہے تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ ہدہد آیا، پوچھا گیا کیوں دیر لگائی؟ اس نے کہا انی وجدت امرأۃ، آج میں نے اس سلطنت میں ایک عورت کو دیکھا ہے۔ جئتک من سبأ بنبأ یقین، ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں، ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں، وہاں ایک عورت ہے، تملکہم، جو مردوں پہ حکومت کرتی ہے۔ ذرا اونچا بولیں، ہے عورت، حکومت ہے مردوں پر، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اس عورت کو ہر شے میسر ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا بہت بڑا عرش ہے۔ میں بتاتا جاؤں کہ میں نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو سننے کا حوصلہ صرف علماء میں ہوتا ہے، توجہ ہے، اس لیے میں نے علماء میں یہ مسائل کرنے ضروری سمجھے، عوام میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا۔ دوسری وجہ یہ کہ بات ہے حضرت سیدہ بلقیس کی، وہ تھی ملک سبا کی حکمران، انہیں میسر تھی وہاں ہر نعمت، تھا وہاں
ان کا بہت بڑا عرش. سبحان اللہ. اگر آپ انصاف کی نگاہ سے دیکھیں سبحان اللہ. تو ہر بیٹی کے لیے سبحان اللہ. اس کے باپ کا گھر ملک سبا سے کم نہیں ہوتا. ہر بیٹی کے لیے اس کے باپ کا گھر، سبحان اللہ. اس کے والد کی آغوش سبحان اللہ. ملک سبا سے کم نہیں ہوتا، جہاں اس کے دل میں پیدا ہونے والی ہر خواہش کا احترام ہوتا ہے. سبحان اللہ. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، یہ باپ ہوتا ہے کہ بیٹی کی تمنا لبوں پہ آ جائے تو اسے پایہ تکمیل تک پہنچتے دیر نہیں لگتی. سبحان اللہ. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. سبحان اللہ. اور بیٹی اپنے باپ کے گھر میں جس نخرے سے رہتی ہے، سبحان اللہ. جس ماحول میں رہتی ہے، وہ عرش عظیم سے کم نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہدہد نے بتایا ملک سبا سے خبر لایا ہوں، خبر بڑی یقینی ہے عورت حکومت مردوں پہ کرتی ہے جیسے بہنیں بھائیوں پہ کرتی ہیں، سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے بیٹیاں باپ پہ کرتی ہیں، لاڈ کی، پیار کی. میں خبر لے کر آیا ہوں، وہ لوگ اللہ کے سوا سورج کی پوجا کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. سبحان اللہ. ہم دیکھیں گے تو سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے کے جا. ہدہد سے کہا کہ میرا خط لے کے جا. فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ. میرا خط پہنچا، پلٹ کے اور بتا وہ کیا کرتے ہیں. خط ہے سلیمان علیہ السلام کا، لے کر گئے ہیں ہدہد، لے کر گئے ہیں ہدہد. خط کا مضمون کیا ہے؟ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیمان کی طرف سے ہے، اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. صبح اٹھی بلقیس، صبح اٹھی ارکان سلطنت کو اکٹھا کیا. قالت یا ایھا الملأ، اے سردارو، انی القی الی کتاب کریم. سبحان اللہ. اے میرے سرداروں، ارکان سلطنت، وزیروں، مشیروں، مجھے ایک عزت والا خط ملا ہے. خط ملا ہے. اونچا بولے ذرا. خط ملا ہے. خط کیا ملا ہے؟ عزت والا. عزت والا خط. پہلے بتا چکا ہوں وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتی تھی، سورج کی عبادت کرتے تھے. وہ سورج کے پجاری. توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ.
سورج کی پوجا کرنے والی ختم سورج کا نام نہیں، ختم سورج کا نام نہیں، ختم اس کے خدا کی خدائی کا حوالہ نہیں، ختم نام ہے اس اللہ کا اللہ کا جس کو وہ مانتی نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کو وہ مانتی مانتی نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس خط میں اس کے خدا کا نہیں اللہ رب العزت کا حوالہ تھا، اس خط کو اس نے عزت والا خط کیوں کہا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہد ہد کہتا تو کہتا، سبحان اللہ، سلیمان کہیں تو کہیں علیہ السلام، یہ تو سورج کی پجاری ہے، بس بسم اللہ، کہنا پڑے گا جب سوئی تھی تو ہد ہد نے خط لکھا سینے پر، سبحان اللہ، جب جاگی تو بسم اللہ کا فیضان سینے میں اتر چکا تھا، سبحان اللہ، بسم اللہ کا فیضان سینے میں سبحان اللہ، اتر چکا تھا، سبحان اللہ، دیکھا نہیں، سلیمان علیہ السلام کو دیکھا نہیں، پر محبت کام کر چکی تھی، سبحان اللہ، محبت کام کر چکی تھی، اور اس کو تعویذ محبت بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تعویذ محبت بھی کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ آغاز ہوا ہے اللہ کے نام سے، سبحان اللہ، انجام ہو رہا ہے دونوں کی ملاقات پر۔ سبحان اللہ، آگے بڑھے تو صحیح نا، سبحان اللہ، آگے چلے تو صحیح نا، سبحان اللہ، آغاز ہوا تھا اللہ کے نام سے، سبحان اللہ، تو انجام ہو رہا ہے دونوں کی ملاقات پر۔ یہ دو پچھڑے ہوئے کو جدا جدا کو ایک کیا، دو کو ایک کرنے والا نام ہے اللہ کا۔ بسم اللہ، پتا چلا کہ برکتیں وہاں ہوتی ہیں جہاں شروعات اللہ کے نام سے ہوتی ہیں، سبحان اللہ، برکتیں وہاں ہوتی ہیں جہاں شروعات اللہ کے نام سے ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور جہاں شروعات گانے بجانے سے ہو، ناچنے ٹاپنے سے ہو، اریانی اور فحاشی سے ہو، پھر چند ماہ گزرتے ہیں کہ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں، یہ کہہ بیٹھا ہوں ابھی طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی، طلاق کیا بھی دیتے ہیں، کہتے غصے میں دی تھی۔ وہ انجام اس لیے برے ہوتے ہیں کیونکہ آغاز برا ہوتا ہے۔ مولانا رضا المصطفیٰ صاحب نے بیٹوں کی شادی کا آغاز مہندی کے موقع پر محفل مصطفیٰ کو سجا کر بتا دیا ہے کہ نکاح شرعی کام ہے، اسے شریعت کے مطابق نہیں کرنا بہتر ہے۔ جس کا آغاز اللہ کے نام سے ہو تو یقیناً اس کا انجام بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، آگے سنیے، بے شک، کہا خط ملا ہے بڑی عزتوں والا۔ عزتوں والا، جو درباری تھے انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نحن اولو قوت اولو باس شدید والامر الیک، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم بہت طاقتور، بڑے طاقتور ہیں، بڑے جنگجو ہیں، پر فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ سے کرنا، فیصلہ آپ سے کرنا، آپ نے کرنا ہے، جو فیصلہ کرو۔
پر جہاں محبت ہو جائے وہاں زور تو نہیں دکھائے جائے، سبحان اللہ، وہاں طاقتیں نہیں دکھائی جاتی۔ انہوں نے کہا نہیں، بادشاہ جب شہروں میں آتے ہیں نا بڑا خرابہ کرتے ہیں۔ انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون، میں تحفہ بھیجتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ میرے بھیجے ہوئے کیا پیغام لے کے آتے ہیں۔ بے شک، عورت نے مرد کی طرف تحفہ بھیجا، 500 غلام، 500 لونڈیاں، 500 سونے کی اینٹیں۔ سبحان اللہ، توجہ ہے؟ سبحان اللہ، عورت نے مرد کو دیا 500 غلام، 500 لونڈیاں، زرق برق لباس کے ساتھ، 500 سونے کی اینٹیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خدام سے کہا، نوکروں چاکروں سے کہا، 9 فرسنگ، 1 فرسنگ 3 میل کا، یعنی 27 میل تک سونے اور چاندی کا فرش بچھا دو۔ سبحان اللہ، سبحان 27 میل تک سونا چاندی اللہ، زمین پہ لگا دو، جہاں سے جانور گزرے سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہاں سونا اور چاندی بچھا دو، جہاں جانوروں کی گزرگاہ ہو، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ سونے اور چاندی کی میری نگاہ میں یہ حیثیت ہے۔ سبحان اللہ، سونا چاندی زمین پہ بچھا دو۔ بتا دیا کہ جو مرد ہوتے ہیں نا، مرد، سبحان اللہ، وہ مال نہیں دیکھتے، مال دیکھتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ جہیز میں کار ملے گی یا نہیں ملے گی، ملے گی، جہیز کتنا ملے گا، جہیز میں مکان ہے یا نہیں، جہیز میں کیا لے کے آ رہی ہے، مرد نہیں دیکھتے، کمینے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات، مجھے پتا چلے کہ میں مردوں میں بول رہا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سامان جہیز تیار ہوا، کیسے؟ حضرت علی کی زرہ بکی۔ سبحان اللہ، بولو تو صحیح۔ سبحان اللہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر سا جہیز دیا تھا، بہت مختصر سا جہیز دیا تھا۔ چلو جہیز تو دیا تھا نا، ارے جہیز تو دیا تھا، دیا کہاں سے تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بھی تو دیکھو، سبحان اللہ، دیا کہاں سے تھا؟ حضرت علی سے پوچھا کیا ہے تیرے پاس؟ سبحان اللہ، ایک گھوڑا، ایک تلوار۔ فرمایا دونوں چیزیں مجاہد کی ضرورت ہے، سبحان اللہ، ایک زرہ بھی ہے، یہ دفاعی انتظام ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء حق اہل سنت و جماعت، مولانا محمد طاہر صاحب حامد الباروی۔ گھوڑا اور تلوار مجاہد کی ضرورت ہے، زرہ یہ دفاع ہے۔ علی تیری حفاظت کرنے والا اللہ کافی ہے۔ زرہ بیچی حضرت علی نے، خریدی حضرت عثمان نے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی سے حق مہر ادا ہوا، اسی سے سامان جہیز تیار ہوا۔ اس سے پتا چلا کہ سنت یہ ہے کہ جہیز مرد تیار کرے، سبحان اللہ،
میں نے کہا نا کہ مسئلے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عام لوگ سننے کا حوصلہ نہیں رکھتے، علماء کا دل بڑا ہوتا ہے۔ آج مجھے موقع ملا ہے تاکہ میں حقیقت کو بیان کروں۔ سنت یہ ہے کہ جہیز لڑکی کا باپ نہ تیار کرے۔ جہیز تیار کرنا ہے تو لڑکی کو جو لے کے جا رہا ہے اوکھی گل ہے، فرق کہہ دو۔ اربارے کرتے ہیں۔ میں 500 اینٹیں بھیجی سونے کی، سلیمان علیہ السلام نے سونے اور چاندی کا فرش بچھا دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہ بندہ ہے جس نے سونا چاندی جانوروں کے راستے میں ہے، جانوروں کو باندھنے کی جگہ پہ سونا ہے، ہم اسے سونا کیا دیں؟ انہیں دیتے ہوئے شرم آئی، انہیں دیتے ہوئے شرم آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ارجع الیہم، مجھے مال نہ دکھاؤ، مال نہ دہاؤ، میں سیاست دان تھوڑی، مال نہ دہاؤ، مجھے مال نہ دکھاؤ، مجھے سلطنت سے پیار نہیں، مجھے اللہ نے ایک نظام قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، جن کی نگاہ نظام پہ ہوتی ہے سبحان اللہ، ان کی نگاہ مال پہ نہیں ہوتی، ہوتے اڈاوے لائے جاتا ہے، ان کی مال پہ نہیں ہوتی نظر۔ اس لیے تم مجھے مال دے کر شرک اور کفر کو راستہ دو، مجھے گوارا نہیں، اٹھاؤ مال اپنا، میں نے پوری دنیا پر اللہ کا نظام قائم کرنا ہے، آ جاؤ تمہاری خوش نصیبی، ورنہ لشکر وہ لے کر آؤں گا جس کی تمہیں تاب نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، سبحان اللہ، جنگ کے لیے، تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے تیار، یا تو مسلمان ہو جاؤ یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ گل کیتی، جنگ کیتی، جنگ دی، جنگ دی، گل کیتی، گل جنگ نہیں کیتی، گل تے سبحان سمجھو، اللہ، گل کی، بات کی، جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ جب تک جنگ سے ڈرتے رہو گے جنگ ہوتی رہے گی۔ مسلمان تو ذرا ہمت تو کر، تیرا ایک بیان ہوگا، لگی ہوئی جنگ بھی ختم ہو جائے گی۔ تیرے جملے میں، تیرے بیان میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے۔ جب 500 اینٹیں لے کر واپس گئے نا، تے ملک سبا دی شہزادی، سبحان اللہ، اس کو پتا چلا، اس کو بولو تو صحیح یار، پتہ چلا، کہ ان کی نظر مال پہ نہیں ہے۔ نہیں گل سمجھ، سبحان اللہ، ان کی نظر مال میں نہیں، ان کی نظر مال پہ نہیں ہے، ان کی نظر مال پہ نہیں، مال پہ اے مرد ہے، اس کی نگاہ میں مال کی قدر نہیں، یہ مرد ہے، اس کے پاس جانا چاہیے اور واپس نہ آنے کے لیے جانا چاہیے، اس کے پاس جانا چاہیے اور واپس نہ آنے کے لیے جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نگاہ مال پہ نہیں، ارے جن کو ہم نے لانا ہے اور واپس نہ بھیجنے کے لیے لانا ہے، انہیں احساس تو دو نا، تمہیں لے کر جانے والے دنیا کے کمینے نہیں بلکہ مرد ہیں۔ مرد ہیں، مال پہ نظر نہیں، مرد ہیں، مرد۔ لیکن مردانگی جڑی نا میں مولویوں سے بہ کے بیان کرن لیا، ٹھیک ہے،
ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੜੇ ਡੀਂਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਜਹੇਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ 10 ਲੱਖ ਤੇ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੂਥੀ ਡਿੰਗੀ ਕੀਤੀ। ओ बेटी जो 10 लाख का सामान जहेज लेके आ रही है हक मेहर देने के लिए, शरी शरी का मतलब पता क्या है? कम से कम जिसके बगैर चारा ही कोई नहीं। बूट अमीरा वाले, बूट अमीरा वाले, कोट अमीरा वाले, गड्डी अमीरा वाली, शादी हाल अमीरा वाले, ते जदों कंजरां ते सुट्टे ते उदों पैसे अमीरा वाले, ते जदों हक मेहर दी वारी आई ते उदों गरीबां वाला। शरीयत ने मौलवी साहब जी मौलवी नूं कहंदे ने शरी की है। सारी शरीयत मौलवी को पुछदे ने ते हक मेहर मौलवी नूं दसदे ने। 2.5 आने बेशक हाँ जी 25 रुपये। कुरान कहता है औरतों को हक मेहर खुशी से दो। निकाह के मौके पर शरीयत ने खर्च करने की सिर्फ 2 जगह बताई हैं। नंबर 1 हक मेहर। पहली जगह कहां खर्च करना है? बोलो तो सही, बोलो ना। औरतें फरमाया खुशी नाल दो, बहुता बहुता दो, सीना चौड़ा करके दो, इंज दो भी देन वाले नूं भी मजा आ जाए तो लैन वाले नूं भी मजा आ जाए। और जाना कित्थे वे? तेरे ही घर आना है, जाना कहां है? एक मौका। दूसरी जगह उस्ताद मौजूद है, मैं गलत हुआ तो आप इस्लाह फरमा देंगे। दूसरी जगह शरीयत ने जहां खर्च करने का कहा है वो है दावत वलीमा। दूसरी जगह की है दावत वलीमा। मिशकात शरीफ की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदतरीन खाना उस दावत वलीमा का खाना है जिसमें अमीर आए और गरीब ना आए। पर साडी दावत वलीमा च सिर्फ उन्हें होना है जिन्हें न्योंदरा दे के जाना है। शरीयत ने सिर्फ 2 जगह बताई खर्च करने की। एक हक मेहर, वहां रो के दिखा दिया। दूसरी दावत वलीमा, वो दाव खाना खिलाया और न्योंदरा ले लिया। शरीयत की तो दोनों चीजें हमने जाया कर दी। अगर तू 10 लाख तक मकरूज हो गया तो वो किवें हो गया? वो मेहंदी थे, वो फहाशी थे, और रस्म ते रिवाजां थे। शरीयत ने तो नहीं किया। शरीयत ने तो सिर्फ ये 2 चीजें बताई हैं। ते जदों असीं हक मेहर देन लगे रोने आ, मौलवी साहब ज्यादती कीती तुसां। एक जगह ते उत्ते मैं निकाह पढ़ान गया तो कहंदे हक मेहर शरी। मैं कहा चलो फिर सुनो शरी। हक मेहर शरी में पहला हक मेहर है मिसली। उस्ताद यहां पर मौजूद है, मेरे दाएं बाएं माशाअल्लाह दूल्हे जो हैं वो भी उलमा हैं। हक मेहर मिसली पहला है, ऐसा ही है ना? उस दौर में मिसली वो था मां दा हक मेहर की है, खाला दा की है, फुफो दा की है, वड्डी भैन दा की है, ओदे मुताबिक हक मेहर। क्योंकि रिवाज सीगा उदों हक मेहर औरतां अपने मुंहों मंग के लैंदियां सन। हमारे उर्फ में औरत का मुंह भी नहीं खुलता, औरत के बाप भी मुंह नहीं खोल सकता, औरत के भाई भी मुंह नहीं खोल सकता, क्योंकि हमारा कंसेप्ट उर्फ कुछ और है। हमारे यहाँ हक मेहर मिसली पता क्या होगा? सारी शादी नूं देखा जाए किस लेवल का खर्चा करदा आ रहा है। मेहंदी ते कितना खर्चा किया है?
شادی حال کیسا بکنگ ہے؟ بولو نا. مہمان کیسے بلائے نے؟ ساری شادی دے ہوتے خرچ کیتا ہے 40 لاکھ جیدہ شریعت نے نہیں کیا تے اوتھے حق مہر مثلی کی بندا ہے؟ کیوں حضور؟ جے 40 لاکھ نے ایویں بلا وجہ ہی اڑا دیتا ہے تے کم از کم لاکھ تے دوے نا. کیوں سے ادنا؟ میں انہاں دے سہارے قوم تک پیغام پہنچا رہے ہیں. مینوں پتا ہے بھی یہ مسئلے مولویاں ہی سن سکنے نے. جنہوں نے کنجر ٹپانے تے نچانے نے انہوں نے حق مہر دیاں مسئلے سننے ہو کہتے ہیں سانو مسئلے وہ دسو جڑا ساڈی مرضی دے مطابق وہ شریعت ہے، جڑا ساڈی مرضی دے مطابق نہیں وہ مولوی نے کوڑوں ہی کھڑیا ہے. سر ایسا ہے کہ نہیں؟ پہلا حق مہر مثلی ہے. حق مہر کے معاملے میں ہمارے پورے ماحول میں ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم کے لیے آواز نہ اٹھانا بھی ظلم ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تے جدو محفل دعوت ولیمہ کیتی تھی اتنے نیوندرا لے لیا بھی اگر رشتہ داراں نے لین دین نہیں کرنا ہے تو وہ میل ملاپ تے نہیں ہوندا. جو سنت ہے دعوت ولیمہ وہی کیوں؟ اور کون سی دعوت ولیمہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص لوگوں کو بلایا ہو کہ جن نے پیکٹ دینا ہے انہیں کھانا کھانا ہے؟ اگر نہیں اسی شادی حال چ کر سکتے امام الانبیاء دی دعوت ولیمہ دودھ دے گلاس تے ہو سکتی ہے، کھجوراں نال ہو سکتی ہے، تیری نہیں ہو سکتی. حق مہر کے بارے میں شریعت کا فیصلہ پوچھنے والے یہ بھی مسئلہ پوچھیں کہ قرضہ اٹھا کر ولیمے کی دعوت کرنا جائز ہے؟ قرضہ اٹھا کر دعوت ولیمہ کرنا. میرے نبی کو ایک گلاس دودھ دا سی اوتی دعوت ہوگی. جنی کی پسلی ہے وہ انہاں کے کر لا، تینوں بہت افا کنے پایا ہے. دعوت حق مہر دیتے ہوئے بتاؤ کہ ملک سبا دی شہزادی نو لے جان آلا مرد مرد. ٹھیک. بیٹی والوں سے پوچھو یہ کتنا حق مہر لینے چاہتے ہیں. بھلا بیٹی والے بیچارے بول سکتے ہیں؟ تو آپ بول کہ انج بول انہوں دا سینہ چوڑا ہو جائے. ساڈی دھی دا مل تھا پایا سی. وہ بولتے صحیح ہے. توتیاں واجیاں والے نو کٹ دے لی وہ کڑا ضروری ہے؟ غیر ضروری اخراجات کم کر لو لیکن حق مہر کو بڑھاؤ. حق مہر سنت پتہ کی ہے؟ صحابہ اکرام کا دور تھا. حق مہر دینے میں لوگوں نے زیادتی اتنی کی کہ حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ اس کی زیادہ سے زیادہ حد مقرر کی جائے. حضور ہوا ایسا؟ حضرت عمر فاروق نے خیال کیا کہ حق مہر زیادہ سے زیادہ کی حد مقرر کی جائے کہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ عمر فاروق کو سوچنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پتا چلا کہ صحابہ اکرام نے نبی پاک سے سیکھا ہی یہ تھا کہ حق مہر تھوڑا نہیں دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں موقعوں تے سبحان اللہ اوکھی نکل دی. سبحان اللہ. پھر جب حضرت عمر نے یہ ارادہ فرمایا تو ایک عورت کھڑی ہوئی. عورت نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ ہمیں دے رہا ہے، عمر روکنے والا ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر نے کہا اللہ کیسے دے رہا ہے؟ انہوں نے آیت پڑھی جس میں لفظ قنطار آتا ہے. قنطار قنطار یؤدی الیک. ٹھیک ہے.
ایک خزانہ، کنتار کہتے ہیں سونے کے ڈھیر کو. سبحان اللہ. پتہ یہ لگا کہ اللہ فرماندا تسی جان لینی ہے، جان پوری. کی لینا تسی؟ اگو انسان ہے، تسی او دے کولو پیو دی گود کھونی ہے. جس آنگن میں ان کا بچپن گزرا وہ چھوڑ کے آنا ہے. بھائیوں اور بہنوں کے پیار کو چھوڑ کے ساری زندگی کے لیے تمہارا بننے کے لیے آنا ہے. اس لیے اگر تم سونے کا ڈھیر بھی اسے دے دو، زیادہ نہیں تھوڑا ہے، زیادہ نہیں. وہ توجہ ہے؟ سبحان اللہ. میں نے کہا میں تحفے واپس آ گئے نے، سونے چاندی والے اس بندے نے نظر کوئی نہیں کیتی. بندہ مرد ہے، بندہ ہن میں آپ چلنی ہے، سبحان اللہ. ہن میں آپ چلنی. حضرت بلقیس چل پڑی. جب یہ چل پڑی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکریوں کا، اپنے وزیروں کا اکٹھ کیا. کیا کیا؟ کہا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا. او میرے وزیروں، میرے مشیروں، اودا عرش کون لے آئے گا؟ عرش کون لے گا؟ اس کا تخت کون لے کے آئے گا؟ توجہ ہے تو ذرا میرا سوال سننا. سبحان اللہ. جس نے 27 میل تک سونا چاندی زمین پہ بچھا دیا، وہ بلقیس کے لیے ایک تخت نہیں بنوا سکتا تھا؟ پھر اودا ہی کیوں بلایا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بلقیس کو بٹھانے کے لیے ایک کرسی بھی نہیں تھی، اسی کا تخت کیوں منگوایا؟ بھلا کس لیے؟ پھر ایک ہے سلیمان علیہ السلام کا منگوانا، اور ایک ہے قرآن کا اس کو بیان کرنا. ان کے بیان منگوانے میں حکمت تھی، قرآن کے بیان کرنے میں بھی کوئی حکمت ہے. کچھ ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے، کچھ ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کا عرش لاؤ. توجہ ہے؟ سبحان اللہ. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ آ رہی ہے نہ جانے کے لیے. وہ آ رہی ہے نہ جانے کے لیے. تو جو ماحول وہ چھوڑ کے آ رہی ہے نا، اسے وہی ماحول ملے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی سمجھ والا سمجھاؤ. سبحان اللہ. وہ بہنوں کو چھوڑ کے آ رہی ہے، اسے ننانے نہ ملے، بہنیں ملے. سبحان اللہ. وہ بھائیوں کو چھوڑ کے آ رہی ہے، اسے دیور اور جیٹھ نہ ملے، بھائی ملے. وہ ماں اور باپ کو چھوڑ کے آ رہی ہے، اسے ساس اور سسر نہ ملے، اسے ماں اور باپ ہی ملے. سبحان اللہ. جس کو سمجھ آئی وہ بولے. سبحان اللہ. جو ماحول وہ چھوڑ کے آ رہی ہے اسے وہی ماحول ملنا چاہیے. یہ ہمیں قرآن سکھا رہا ہے. سبحان اللہ. یہ ہمیں کون سکھا رہا ہے؟ قرآن سکھا رہا ہے. اور ساتھ ایک اور بات بھی کی. سبحان اللہ. یہ بات لڑکے والوں کے لیے ہے، اگلی بات لڑکی والوں کے لیے ہے. ان میں سے کوئی بیٹھا ہے تو بیٹھا ہے، نہیں تو پھر انشاءاللہ بات پہنچ جائے گی. یہ نہیں پہنچی، اگلی پہنچ جائے گی. قرآن پاک حضرت سلیمان علیہ السلام جب آ گیا نا لشکر، نا عرش آ گیا، تخت آ گیا، حضرت بلقیس کا تخت آ گیا، ایک لمحے میں آ گیا. وہ آپ نے بہت مرتبہ واقعہ سنا ہوا ہے، اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں، باتیں اس میں بھی ہیں. لیکن وقت کے پیش نظر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ آ گیا 80 گز چوڑا، 80 گز چوڑا، 80 گز چوڑا تخت، نکی جی کرسی نہیں منگوائی. سبحان اللہ.
80 گز چوڑا تخت بلا منگوایا کیوں؟ تاکہ میرے کو آ کے دی زندگی کٹی کٹی نہ رہے، جویں کھل کے رہندی سی اویں کھل کے رہے، جیسے کھل کے رہتی تھی کھل کے رہے۔ تے نال پتہ کی فرمایا؟ فرمایا نکرو لہا عرشہا، جنات آپ کے جو ملازم لوگ تھے، فرمایا دے کچھ تبدیلیاں کر دو، کچھ بہتا سوار دو، سبحان اللہ، کہ تو ہیرا لا دو، دوجا سونا لا دو، کچھ تبدیلیاں کر دو۔ تبدیلیاں کیوں کرو؟ فرمایا اس واسطے تاکہ ننظرو اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، ذرا ویکھیے تے صحیح اے بھی عقل مند ہے کہ بیوقوف ہے۔ سبحان اللہ، تھوڑی تبدیلیاں کر دو، یہ بتانے کے لیے کہ اگلا آدمی جتنی مرضی کوشش کر لے سیم ماحول نہیں ملتا، کچھ تبدیلی میں ہی گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اگلا بندہ اتنی قربانی کرن دیا تھے، اپنا لویا تاکہ نہیں رکھنا، کچھ اپنے ذہن میں بھی نرمی پیدا کرنی ہے کہ اگلا جو کر لے، جتنی کوشش کر لے، کچھ فرق رہ جاتا ہے، کچھ فرق رہ جاتا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے، اس کو فیل کرنا ہے، اسے فیس کرنا ہے اور حوصلے کے ساتھ آگے چلنا ہے۔ اور جب ان تعلیمات قرآنیہ کو ساتھ لے کر چلیں گے تو پھر کوئی مشکل نہیں کہ زندگی جنت نظیر بن جائے، سبحان اللہ، کہ زندگی جنت نظیر بن جائے۔ تو پھر آگے پھر کلمہ پڑھا، سبحان اللہ، سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر حضرت بلقیس نے کلمہ پڑھا، قالت، اس نے کہا رب انی ظلمت نفسی، سبحان اللہ، میں جڑا ازمایا ہے نا، سبحان اللہ، او بولو تے صحیح، اب جڑا میں ازما بیٹھی ہاں نا، مرداں نو ازمائی دا نہیں، سبحان اللہ، جیڑا میں ازما بیٹھی ہاں نا، میں جانتے کیتا ہے ظلم، اپنی جانتے ظلم کیتا ہے، جڑا ازما بیٹھی ہاں نا، کلمہ پڑھن تو پہلے ازماؤندے تے ازماؤندے نا، ہون جڑا ازما بیٹھی ہاں، میں کیتا ہے اپنی جانتے ظلم، میں تو کرنی ہے توبہ، وَأَسْلَمْتُ، اور میں نے اپنا سر جھکا دیا، مع سلیمان، سلیمان دے نال، بولو تے صحیح، اچھی بولو نا، للہ رب العالمین، فرمایا اللہ کے لیے سر جھکایا ہے، لیکن جھکایا سلیمان کے ساتھ ہے، یہ بتا دیا عورت خدا کے پاس بھی جائے، مرد کے ساتھ جائے، اید نالو پاک اور کڑی جگہ جاؤ سکتے، کلی منہ چوک کے چوڑیاں چڑھان نہ جاوے، سر جھکایا اللہ کے لیے، لیکن مع سلیمان، بولو تے صحیح، سبحان اللہ، لشکریاں دے نال نہیں، وزیراں دے نال نہیں، مشیراں دے نال نہیں، ڈرائیوراں دے نال نہیں، نوکراں دے نال نہیں، کزراں دے نال نہیں، مع سلیمان، سبحان اللہ، کہ دے نال ہے سلیمان علیہ السلام دے نال، مرد او ہندے نے جیڑا کردار سلیمان علیہ السلام دا ہے، سبحان اللہ، تے عورتاں او ہندیاں نے جیڑا کردار حضرت بلقیس دا ہے، کہ اللہ کے لیے سر جھکا رہی ہوں پر سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جھکا رہی ہوں، انہوں ساتھ کہندے نے۔ ہن میں ایک گل آخری کر کے تے گل نوں لگا مقام، کڑی کلمہ پڑھ دی ہے منڈے دے حق وچ،
تے منڈا پڑھدا کڑی دے حق چ تے لفظ ایک کے تے بولیا 3 واری جاندا ہے قبول ہے وہ کہندا قبول ہے قبول ہے کہندا قبول ہے قبول ہے انہاں میرے دوواں شہزادیاں نے کہنا کہہ لیا قبول ہے لے ہن اگوں نہ نظر رکھیا جے ہن تسی انہاں تے نظر رکھنی ہے تے اپنا بھی ماضی یاد کرنا ہے کہ ایک قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہن تو پہلے جیڑا زندگی دا ٹائم ٹیبل سی صبح شام دی جو مصروفیات سن ٹائم دی جس طرح تقسیم سی بعد چ بھی انج ہی رہندی ہے تجربہ شدہ لوگ بولن ہیں کسی ایک نے بھی گل اوویں رکھی ہوئے ہیں یارو دسو نا بھی کڑی نال گل کریے تے زندگی بدل جاوے کڑی دے حق چ کلمہ پڑھیے تے زندگی بدل جاوے کڑی دی بھی بدل جاوے تے منڈے دی بھی بدل جاوے تے اللہ تعالی دے رسول دا کلمہ پڑھیا تے حالی تک اسی بدلے نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی تو کیا ہے نا ایک کڑی نال کلمہ پڑھیے تے بدل جائیے اللہ تعالی دے رسول دا کلمہ پڑھیے تے نہ بدلیے تے مطلب ہے کہ اسی اللہ تعالی دے رسول نو ایک کڑی جنی بھی قدر نہیں دیتی وما قدر اللہ حق قدرہ توجہ ہے سبحان اللہ تے پھر تے غور ضرور کرنا ہے بھی اسی بیوی نو زیادہ ترجیح دینے ہیں یا اسی اپنے اللہ تعالی دے رسول نو دینے ہیں کچھ تو حیا اس کلمے دا بھی کرو سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ تو حیا اس کلمے دا ہونا چاہیے کہ نہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا وما علینا الا البلاغ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم